من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین صدق اللہ العظیم۔ آج دو آیتیں 106 سے 108 تک سورہ توبہ ہے اور پارہ 11 ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، وہ لوگ جنہوں نے بنائی ہے مسجد نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرا اور کفر کرنے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین اور پھوٹ ڈالنے کے لیے مومنوں کے درمیان، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ اور اسے کمین گاہ بنایا ہے اس کے لیے جو لڑتا رہا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے من قبل اب تک، وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ نہیں ارادہ کیا ہم نے مگر بھلائی کا، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ صاف جھوٹے ہیں۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ صاف کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ بنی خزرج کے ایک آدمی ابو عامر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا اور ترک دنیا کر کے راہب بن گیا تھا۔ اس کی پارسائی کی بڑی شہرت ہوئی اور یثرب کے اکثر باشندے اس کے معتقد ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اسے محسوس ہوا کہ اب لوگوں کی توجہ اس کی طرف سے ہٹتی جا رہی ہے اور اس کے ارادت مند اب اسے چھوڑ کر شمع رسالت کے پروانے بنتے جا رہے ہیں۔ اپنی پیری کا چراغ بجھتا دیکھ کر وہ سیخ پا ہو گیا۔ حضور نے اسے بھی دعوت اسلام دی۔ اس نے پوچھا آپ کون سا دین لے کے آئے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین ابراہیمی۔ وہ کہنے لگا آپ نے اس میں بہت سی چیزیں اپنی طرف سے بڑھا دی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش فرمائی لیکن وہ اپنی ضد پہ اڑا رہا۔ جوش میں آ کر اس کی زبان سے نکلا ہم میں سے جو جھوٹا ہو خدا اسے اپنے وطن سے دور غربت اور تنہائی میں ہلاک کرے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ غزوہ بدر میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو فتح عظیم عطا فرمائی تو یہ بے تاب ہو گیا اور مکہ میں پہنچ کر اہل مکہ کو انتقام لینے کے لیے خوب اکسایا، اور جب ان کا لشکر مدینہ کی طرف روانہ ہوا تو یہ ان کے ساتھ ساتھ تھا۔ میدان احد میں پہنچا تو اس خیال سے کہ جب وہ اپنے پرانے عقیدت مندوں کے ساتھ ہوگا تو وہ اس کی طرف دوڑ کر چلے آئیں گے۔ وہ صفوں سے آگے بڑھ کر انصار کے قریب آ کھڑا ہوا۔ انہیں اپنے ساتھ آ ملنے کی دعوت دی۔ نور مصطفیٰ علیہ افضل التحیت و اجمل الثناء دیکھنے کے بعد اب انصار اس منحوس کی شکل دیکھنا بھی بھلا کب گوارا کرتے تھے۔ انہوں نے اسے راہب کی بجائے فاسق کے لقب سے بلایا اور اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ وہ جھلا کر بولا اے محمد اب جو قوم تیرے ساتھ جنگ کرے گی میں اس کے ساتھ ہوں گا۔ چنانچہ غزوہ حنین تک کفر و اسلام کی جتنی جنگیں ہوئیں یہ کفر کے ساتھ رہا اور اس کا سرغنہ بنا رہا۔ جب حوازن اور ثقیف کے مشہور تیر انداز بھی شکست کھا گئے تو اسے یقین ہو گیا کہ اب جزیرہ عرب میں کوئی ایسی قوت نہیں جو اسلام سے ٹکر لے سکے۔ قیصر کے ساتھ اس کے دوستانہ تعلقات تھے، اسی خیال سے وہ شام کی طرف روانہ ہوا کہ وہ قیصر کو مسلمانوں کے خلاف اکسائے گا اور اسے ساتھ لے کر مسلمانوں پر ایک زبردست حملہ کر کے ان کی قوت کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ یہ کہہ کر اس نے منافقین کے حوصلے بلند کیے۔ اس کی انگیخت پر قیصر نے مدینہ طیبہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا جس کی وجہ سے تبوک کا سفر پیش آیا۔ شام سے اس نے منافقین کو لکھا کہ وہ ایک مکان مسجد کے نام سے تعمیر کریں جہاں وہ تنہائی میں اسلام کے خلاف آزادی سے سازشیں کر سکیں، اور نیز اس طرح مسلمانوں کی جماعت میں انتشار پیدا ہو جائے گا، اور جب وہ قیصر کے ہمراہ مدینہ آئے گا تو اس جگہ کو اپنی قیامگاہ بنائے گا۔ چنانچہ قباء کی بستی میں جو مسجد حضور نے تعمیر فرمائی تھی اس کے قریب ہی انہوں نے یہ مسجد بنا دی اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی نیک نیتی کا یقین دلانے کے لیے عرض کی یا رسول اللہ قباء کی بستی میں ایک ہی مسجد تھی، رات کے اندھیرے میں اور برسات کے موسم میں بوڑھوں کو، بیماروں کو، کمزوروں کو وہاں جانے میں بڑی دقت ہوتی تھی، اس لیے ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، آپ عذرائے مہربانی ایک مرتبہ اس میں نماز ادا فرما دیں تاکہ وہ برکت ہو جائے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا آپ تو تبوک کا سفر اور درپیش ہے، واپسی پر اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو دیکھا جائے گا۔ جب حضور بخیر و عافیت تبوک سے واپس تشریف لائے اور مدینہ کے قریب پہنچ گئے تو پھر منافقین کا ایک وفد آپ کو وہی عرض داشت لے کر حاضر ہوا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جاؤ میرے رسول کو یہ پیغام پہنچا دو۔ چنانچہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو حضور نے چند مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس مسجد کو جا کر پیوند خاک کر دیں اور اسے آگ لگا دیں۔ چنانچہ فرمان نبوی کی تعمیل کی گئی۔ لا تقم فی ابدا، آپ نہ کھڑے ہوں اس میں کبھی۔ لمسجد اسست علی التقوی، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، من اول یوم، پہلے دن سے، احق کو زیادہ مستحق ہے ان تقوم فی، کہ آپ کھڑے ہوں اس میں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں صاف ستھرا رہنا۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے صاف پاک رہنے والوں سے۔ اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ پاک صاف رہنے والوں سے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اہل قباء سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری نظافت اور پاکیزگی کی تعریف کی ہے، تم میں کون سی خصوصیت ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہم قضاء حاجت کے بعد پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ یہ ان کی نظافت طبی کی دلیل ہے۔ جب وہ اس معاملے میں اتنے محتاط ہیں تو ان کے بدن اور لباس کی صفائی کے بارے میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا جو شخص جسمانی صفائی اور نظافت کا خیال رکھتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل تعریف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔